دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کتنا تقریباً 50 کو دن رہتے ہیں ابھی اس میں 27 سپٹمبر میں. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے کوئی لانگ مارچ کرنا ہو پھر اس کے لاجسٹکس بھی ہوتے ہیں، پھر پلاننگ بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس میں پھر ایک حکومت کو بھی ایک وقت ہوتا ہے اس کے اندر، تاکہ حکومت بھی اگر اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن نکال سکتی ہو تو پھر حکومت بھی اس کا، اگر حکومت اس کے بارے میں سیریس ہو تو حکومت بھی اس کا کوئی پولیٹیکل سولوشن نکالنے کی کوشش کرے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت یہ کہے دیکھیں جی آپ نے تو ہم سے کوئی مذاکرات یا ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا. اس کے درمیان ابھی کافی ٹائم ہے، تیاری کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ نے کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی اگر حکومت کرنا چاہتی ہو تو حکومت کے پاس بھی ایک ایمپل ٹائم ہوتا ہے اس لیے. تو میرے خیال میں آئی تھنک عامر بھائی یہ ایک ریزنیبل ٹائم ہے، بہت زیادہ جلدی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہے. میں کوئی فیل کرے گا کہ مصلحت انقلاب نہیں دیکھیں جی، مصلحت ہے نا انقلاب ہے. دیکھیے ایک سیاسی جدوجہد ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. دیکھیں عامر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کے حالات کے اندر، جس طرح کی سختی کے اندر یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، اور درانی صاحب تو ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس ہیں، یہ دونوں سائڈ پہ رہے ہوئے ہیں، سختی والی سائڈ پہ بھی اور نرمی والی سائڈ پہ بھی رہے ہوئے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو جدوجہد ہوتی ہیں سیاسی، کئی دفعہ یہ بڑا وقت لے لیتی ہیں، کیونکہ آپ ایک سٹیٹس کو ایک چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک سیاسی جماعت، مجھے بات بتائیں نا، کیا کر سکتی ہے؟ لوگوں کے اوپر ایک پرچہ نہیں ہے، درجنوں پرچے ہو جاتے ہیں لوگوں کے اوپر. اچھا اب ہم جو سیاست کے اندر اگر ہم پریکٹیکلٹی کو اگنور کر دیں گے تو فرینکلی تو پھر تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکے گا. یہ جذباتی نعروں سے یا جذباتی چیزوں سے تو چیزیں نہیں ہوئیں گی. تو اس لیے بڑے مسائل کا سامنا ہے. دیکھیں اور جس طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں 4.25 سال سے ہے، عامر صاحب یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ 4.25 سال ہو جائیں گے، بلکہ 4 سال 4 ماہ ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ کئی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ٹھیک جاتی ہیں، کئی چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر آپ ریٹریٹ کرتے ہیں، پھر آپ ری اسٹریٹجائز کرتے ہیں، پھر آپ کو ٹائم لگتا ہے. تو پھر دیکھیں جو آپ کا جو پولیٹیکل ماحول ہے وہ بھی تو کوئی اتنا سازگار نہیں ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے. تو ہم تو دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو پچھلے 4 سال سے جس طرح کی سختی ہے، جس طرح کی جدوجہد ہم کر رہے ہیں، اور ایک ہم آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پرامن جو بھی ہم اپنی جدوجہد کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم پورا امید ہیں کہ دیکھیں ہماری جدوجہد کا ایک تو فائدہ ہوا کہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے اس حکومت کے جو سب سے پاورفل وزیر ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 4 سال 4 ماہ بعد انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ان کا رپورٹ کارڈ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ فیل ہو گئے. دیکھیں یہ ہم جب کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اکانومی کو، اور اکانومی اب اسٹیبلائز ہے، اب ٹیک آف ہے. تو محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہ کوئی اسٹیبلائز ہوا نہ کوئی ٹیک آف ہوا ہے، یہ تو بالکل ہی جو ہے یہ تو نظام فیل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک اور ان کی جماعت کے سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں جی یہ نظام فیل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد مجھے لگا تو ایسے جیسے ان سب کی ایکسپلینیشن کال ہو گئی ہے اور یہ سارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. بڑے ان کے جو جید وزیر ہیں، جو کہ سوائے ایک آدھ کے تقریباً 99% کیبنٹ تو تقریباً بالکل خاموش رہی ہے. اور جو ایک آدھ بولا بھی ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ تب بولا ہے جب ان کو پیپلز پارٹی کے 6-7 لوگوں نے بولا ہے، تو انہوں نے کہا چلو یار ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ سہمے ہی رہے ہیں. تو دیکھیں اس بات سے تو میں بالکل، اور ہم تو یہ بات پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی معیشت کی آج آپ حالت دیکھ لیں. عامر صاحب میں آپ کو پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر اتنی انڈسٹری بند ہوئی ہے، جو بند ہے وہ تو رپورٹ ہو رہی ہے، جو انڈر یوٹیلائزڈ ہے وہ تو رپورٹ بھی نہیں ہو رہی. فرض کرے اگر ایک مل کی کیپیسٹی تھی اس میں 1000 بندہ کام کرتا تھا، اب اس میں 400 کام کر رہا ہے، وہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو جو اگر ہم انڈر یوٹیلائز کو ڈال لیں تو جو نمبر ہے وہ تو بہت آگے چلا جاتا ہے. دیکھیں جون کے اندر جو آپ کا ایف ڈی آئی کا نمبر ہے وہ $14 ملین ہے. صرف جون 2026 کا جو ایف ڈی آئی کا نمبر ہے وہ $14 ملین ہے. سو مجھے آپ بات بتائیں
پھر آپ کے وزیر آ کے کہتے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں IMF نے منع کیا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں عامر بھائی کس فرنٹ کے اوپر یہ حکومت ڈیلیور کر سکی ہے. اور سب سے مزہ کا خیز بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ بات ویسے میں ہر 2 مہینے بعد سنتا ہوں کہ میں وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. جیسے پاکستان انہوں نے کمیٹی بنا جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، مگر آپ بات کر رہے ہیں بڑی نظریات کی، ایکیڈیمکس کی اور تاریخ کی. یہاں پہ جو معاملہ ہے جو میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سیدھا پاور پالیٹکس کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، کلیئرلی اشارے آ رہے ہیں کہ جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے نئے انتظامی یونٹ اور نئے صوبے بنوانے ہیں. انہوں نے NFC پہ بھی جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی والے راضی ہو جائیں گے اور نون لیگ والے بھی ہو جائیں گے، آپس میں پھٹ جائیں گے، یا یہ جو ہے کے ساتھ کوئی ان میں کسی میں پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ دم ہے کہ وہ بلاول صاحب ٹک ٹاک کر لیں گے؟ رانا صاحب. جی عامر صاحب میرے سے سوال ہے. جی اچھا جی عامر صاحب، آپ دیکھیں یہ جو صوبوں کی بات ہے، دیکھیں اس میں کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو دنیا میں کوئی یونیورسل فارمولا نہیں ہے پروونسز کا، یا تو کوئی نا کہ دنیا کے اندر کوئی یونیورسل فارمولا ہو اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں. فار ایگزامپل ہندوستان کی آدھی آبادی ہندوستان کے 5 صوبوں میں رہتی ہے. ہندوستان کے 28 صوبے ہیں. UP، مہاراشٹرا، بنگال، بہار اور مدھیہ پردیش میں ہندوستان کی آدھی آبادی رہتی ہے. ہندوستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی آبادی 250 ملین ہے، اور جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس کی آبادی 6 لاکھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یونیورسل سائز آف پروونسز نہیں ہے. امریکہ کی آدھی آبادی 9 ریاستوں میں رہتی ہے. فیمس سینگ ہے کہ اگر آپ امریکہ کی اوپر والی 9 ریاستیں جیت جائیں، آپ کو نیچے والی 43 ریاستیں جیتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے صوبے بھی آپریٹ صحیح کر رہے ہیں، بڑے صوبے بھی آپریٹ کر رہے ہیں صحیح ہے. بلکہ ایک اسٹڈی تو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جتنا بڑا پروونس ہوا وہ اتنا ہی بڑا اکنامک انجن بھی ہے. جیسے امریکہ کے اندر کیلیفورنیا جو ہے وہ پر کیپٹا انکم کے اندر بھی بہت آگے ہے. جیسے میسیسپی اور ارکنسس وغیرہ ہیں وہ آبادی میں بھی چھوٹے ہیں اور پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے بھی بہت وہ نیچے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. صوبہ کو آپ نے صرف وہ نہیں کر دینا کہ صوبہ ہے. دیکھیں اگر تو پھر آپ کے NFC کے اندر بھی کمپلیکیشنز آئیں گی. سو دیکھیں پہلا ہمیں کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلا تو ہم دیکھیں ایک آرڈر میں اگر ہم چلیں تو پہلا تو ہے کہ پہلے ہم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. ابھی دورانی صاحب ایک بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. انہوں نے آئین کی بات کی کہ آئین جو ہمارا ہے وہ دیکھیں ایک لیگل پرنسپل بڑا لیگل پرنسپل ہے کہ جو قانون ہے اس سے ریاست عوام کو کنٹرول کرتی ہے، اور جو آئین ہے اس سے عوام حکمرانوں کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ صرف عوام کو ہی کنٹرول کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ 2 چیزیں کریں. دیکھیں ہندوستان کے اندر 1992 میں 2 امینڈمنٹ ہوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، ایک 73ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اور ایک 74ویں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، جن کو نرسمہا راؤ ایکٹ کہتے ہیں، امینڈمنٹس کہتے ہیں. آپ کیوں نہیں یہ کرتے کہ آپ اس کو جو بلدیاتی آپ کا سسٹم ہے اس کو آپ کیوں نہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دیتے؟ جس طرح سینٹ کے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہے، کیونکہ اس میں ہم سب نے، کیونکہ جس میں ہم نے MLA MPs اور سینیٹر بننا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ہم بڑے بے چین بڑے بےتاب ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کا ڈلیوری یونٹ ہے جو کہ عام آدمی تک جسے سروس جانی ہے، وہ اس کے لیے آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے. نون لیگ کو پنجاب میں رانا صاحب